مشتاق صاحب، آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے جو کافی سیریس ہے، سب سے پہلے مجھے ایک بات رپورٹ کرنا ہوگی. میرا خیال ہے میں اگر رپورٹ نہیں کروں گا تو میں ذاتی بددیانتی اور صحافتی بددیانتی کا مرتکب ہوں گا. ٹھیک. تمہیں یاد ہوگا کل جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو مجھے ایک فون بار بار آئے چلا جا رہا تھا. ٹھیک. تو میں چونکہ وہ نمبر نہیں پہچانتا تھا تو بریک میں تو ہم لوگ نہیں کرتے لوگوں کو فون شون. تو اس کے بعد جب میں نے پروگرام ختم کیا تو مجھے میسج آیا کہ وہ ٹیلی فون جو ہے اس لیے آ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب، ماشاء اللہ. تو میں نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نمبر اٹھا لیجئے گا. میں نے اٹھایا تو آپ کو یاد ہوگا وہ جمعرات کے پروگرام میں میں نے حسب عادت یاوہ گوئی جو بہودگی کر جاتا ہوں. اس کے بعد ان کے کچھ ضرورت سے زیادہ چاہنے والے لوگوں نے فیس بک انٹرنیٹ پر گندی گندی گالیاں دے کر اور کفر کے فتوے وغیرہ دینے شروع کر دیے. بہرحال مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پرسوں یہ پتا چلا، کسی نے انہیں وہ پورے ٹویٹ اور جو مجھے آ رہے تھے وہ دکھائے انہیں. تو وہ کہہ رہے تھے میں اس پہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوا، لیکن میرے پاس کوئی آپ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا. تو کل جب وہ مجھے فون کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ بات کرنے کی، تو ان کے ساتھ ارباب رحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ارباب ڈاکٹر غلام رحیم صاحب، جی جی، وہ سابق وزیر اعلیٰ. ان سے میری بہت پرانی دوستی ہے، 1990 کی دہائی. ہم تقریباً روز ہی بیٹھ کے تو وہ سازشیں وازشیں حکومتیں کرتے رہتے تھے. خیر، قصہ مختصر یہ کہ ان کے پاس چونکہ نمبر آ گیا تو انہوں نے انتہائی سنجیدگی، خلوص، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں. تو میں نے ظاہرہ ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ جی آپ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. وہ جو ایک بدبخت خاتون تھی ان پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور جب وہ بیمار ہو گئی تو کہنے لگے نہیں صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا. دوسرا یہ کہ وہ جب اسلام آباد آئیں گے تو پھر میری اور ان کی ملاقات بھی ہوگی اور تفصیلی ہوگی. ہو گئی. ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بڑا پن ہے، ان کے خلوص کا مظہر ہے، ان کی اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ، اور اس کمٹمنٹ کے اندر کوئی بھی بات ہوئی وہ ان کو بری لگی. حالانکہ ان کے چاہنے والوں نے تو اس لیے کہی تھی کہ جیسے مولانا کی کوئی اس میں سے ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے میں تو پتہ نہیں آپ سے مل کے آپ کے ان کے بارے میں کیا خیالات ہوں، لیکن میں چونکہ مولانا کا پرانا مداح ہوں، میں ان کی تبلیغ کی اپنا جو بیان ہے ان کا، اس کا مداح ہوں. اور جس طریقے سے وہ اسلام کو انتہائی آسان پیرائے میں دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو پگھلا رہے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب آپ سے وہ ملیں اور وہ آپ کے ساتھ ایسی گفتگو کریں کہ شاید اللہ آپ کے دل کو وارم کر دے. نہیں، راہ راست میں نہیں کر رہا میں، بڑی مہربانی چلے آپ کے دل کو وارم کر دے اور آپ بھی دین کے ساتھ وابستگی کو. اب آپ اس بات کو اتنا نہ لڑکائیں. اچھا نہیں، میں ادھر آپ کو آنے نہیں دوں گا. میں نے جو دعا کی ٹی وی کے سامنے کی، اللہ کے ساتھ کی. جی، اللہ کو دعا بنا کے. اور یہ بار بار دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے اور ایک ڈھنگ کا کام کا انسان بنائے. ویسے میری ماں اللہ بخشے وہ دن میں سارا وقت یہی کرتی رہتی تھی، کوئی اتنا فاقہ نہیں ہوا. خیر، اچھا اب عرض یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ میں شاید یہ کہ ایک پرانی وضع کا اخبار نویس ہوں. مجھے بعض اوقات اب شرمندہ میں ہونا شروع ہو گیا ہوں. مشتاق صاحب